أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ کیسے زندہ ہے. انسانی عقل سے یہ بات ماورا ہے. یقین اس لیے کیا اس بات پر کہ رب العالمین نے فرمایا. جناب، رب کے راستے میں جان دینا بڑی بات ہے، لیکن یہ آیت سنتے ہوئے مجھے ایک امی نبی کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آ رہی تھی کہ عالم جو ہوتا ہے، جو علم رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے قلب کی سیاہی جو ہے وہ شہید کے خون سے بھی زیادہ اہم ہوا کرتی ہے. یہ اس امی نبی نے فرمایا جس کے بارے میں کسی نے کہا تو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی. مجھے اپنی تابش کر آتا کہ تو ہے میرا ماہ تمام بھی. مجھے اپنی تابش کر آتا تو ہے میرا ماہ تمام بھی. ہے لٹی لٹی میری صبح بھی، ہے بجھی بجھی میری شام بھی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنے کے لیے سیکنڈ ایئر آرٹس کے اسٹوڈنٹ محمد ندیم ثاقب تشریف لا رہے ہیں. گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات. ہمارے اگلے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں. نعت رسول مقبول شروع ہونے سے پیشتر میں اس علاقے کی انتہائی معزز سیاسی اور سماجی شخصیت میں جتنے لوگوں سے ملا انہوں نے مجھے اچھے کلمات ان کے بارے میں عطا کیے اور نوازا. ڈپٹی میئر ہیں آپ کے علاقے کے حاجی مہراج الدین صاحب،
تالیاں نہ بجائیے گا، تلاوت اور نعت کا تسلسل ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے۔ حاجی محمد معراج صاحب، ڈپٹی میئر میٹروپولیٹن لاہور۔ حرف موجے نور کو زنجیر کر سکتا نہیں، حرف موجے نور کو زنجیر کر سکتا نہیں، ان کی نکہت کو قلم تحریر کر سکتا نہیں، حرف موجے نور کو زنجیر کر سکتا نہیں۔ بے غلامی محمد بے حضور کبریا، بے غلامی محمد بے حضور کبریا، آدمی قرآن کی تفسیر کر سکتا نہیں، آدمی قرآن کی تفسیر کر سکتا نہیں، حرف موجے نور کو زنجیر کر سکتا نہیں، جس ذہن کی مرکزوں محور نہیں ہے اس کی ذات، جس ذہن کی مرکزوں محور نہیں ہے اس کی ذات، وہ کبھی کردار کی تعمیر کر سکتا نہیں، وہ کبھی کردار کی تعمیر کر سکتا نہیں، حرف موجے نور کو زنجیر کر سکتا نہیں، پل میں جو موسم بدل دیتی ہے اس کی ایک نظر، پل میں جو موسم بدل دیتی ہے اس کی ایک نظر، کب کسی کو صاحب تقدیر کر سکتا نہیں، کب کسی کو صاحب تقدیر کر سکتا نہیں، حرف موجے نور کو زنجیر کر سکتا نہیں، ان کی نکہت کو قلم تحریر کر سکتا نہیں، حرف موجے نور
خطبہ استقبالیہ پڑھنے کے لیے مہمانوں کو خطبہ استقبالیہ کال کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمانان گرامی قدر، عزیز طلبہ و طالبات، لاتعداد سجدہ ہائے شکر اس ذات اقدس کہ جس نے انسان کو تخلیق کیا، اور اس ذات نے آج ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم اپنے ادارے کی عمارت سے باہر نکل کر آپ سب کے سامنے موجود ہیں۔ میں اور میرے رفقائے کار نے پچھلے 2 سالوں سے خون جگر سے جس کھیتی کو سینچا تھا، آج اس میں اتنے گلاب کھلے ہیں کہ مشام جان معطر ہے۔ میرے آنگن میں اتنے ستارے دمک رہے ہیں کہ نگاہیں خیرہ خیرہ ہو رہی ہیں۔ حاضرین محترم، آج القلم کالج کا دوسرا یوم تاسیس ہے۔ القلم کالج، اس پنڈال میں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو نہیں جانتے کہ القلم کالج کیا ہے، اور یہ اچانک ایک دم کہاں سے نکل آیا۔ اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم لوگ 2 سال سے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں، اور ہر سال 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو ہم فارغ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی ہمارے ہمسائے نے بھی شکایت نہیں کی کہ کسی طالب علم نے اس سے کوئی بدتمیزی کی ہو، یا کبھی دوسری گلی والوں کو یہ احساس ہوا ہو کہ یہاں ایک کالج ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک حادثے کے بعد میں اور میرے رفقائے کار اور طلبہ و طالبات تنہا سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ پاؤں تلے زمین نے ہمارے قدم پکڑے ہوئے تھے، اور سر پر آسمان نے دست شفقت رکھا ہوا تھا۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا، ہاتھ خالی تھے، لیکن جھولی محبتوں، خلوص، دعاؤں اور ایثار سے بھری ہوئی تھی۔ اور یقیناً جب ایک شخص جس کے سر پر چھت نہ ہو، اور یہ واحد ادارہ ہے کہ جو جب قائم ہوا تو اس کے سر پر چھت نہیں تھی، اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اس کا وجود ہونا تھا اور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے ایک اہم فرد حاجی علم دین مرحوم کے لخت جگر کو فرشتہ رحمت بنا کر بھیج دیا، اور انہوں نے ان تنہا طلبہ و طالبات کو اور ان کے اساتذہ کو ایک عمارت
کی راہ دکھائی جس میں آج یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ آج میرا سر شکر سے جھکا جا رہا ہے اس بارگاہ عزتی کے حضور کہ جس نے آج ہمیں کامیابی کی یہ منزل دکھائی۔ حاضرین محترم، آج القلم کالج کے دوسرے یوم تاسیس کے موقع پر مجھے ڈھیروں شکریہ ادا کرنا ہے اپنے ان مہمانوں کا جنہوں نے علم دوستی کا ثبوت فراہم کیا اور اس خوبصورت تقریب میں شرکت کر کے اسے مزید خوبصورت بنا دیا۔ میں اس پنڈال میں موجود اپنے طلباء و طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس تقریب کو کامیاب بنایا، اور یقیناً میں ان معزز مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اس تقریب میں شرکت کر کے میرے اور میرے طلباء کے حوصلوں میں اضافہ فرمایا اور ہمارے مان کو بڑھایا۔ یقیناً کچھ باتیں بعد میں ہوں گی جو ایک اہم اعلان میں کروں گا اس سلسلے میں۔ بہت شکریہ جی۔ گزار آپ کو سنائی اور بتلائی، اور جناب اس سے پیشتر کہ میں یہاں پر میں اپنے مقرر کو، بات کرنے والے فرد کو، مقرر کی تقریر والی تو بات ہی نہیں ہے، میرے لہجے کی جلدی سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، میں وضاحت کرتا چلوں ایک بات کی، اس کے بعد میں نے اتنی طویل بات نہیں کرنی ہے۔ فیض صاحب مجھے مسلسل ڈانٹ رہے ہیں کہ جناب پروگرام ہم نے 6 بجے شروع کرنا تھا، بجلی کی جو ہے وہ بندش کی وجہ سے، اس کی خرابی کی وجہ سے 7 بجے شروع ہوا، 8 بجے ہم نے پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے اپنی طالبات بہنوں اور بیٹیوں کو اور ان کے ساتھ جو معزز خواتین آئی ہیں، ہم نے انہیں وقت دیا ہوا ہے۔ اس پروگرام کے بعد آپ کے لیے جو ہے اپنی بساط کے مطابق ہم نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ ساری باتوں کو سمیٹتا ہوا جا رہا ہوں، اور جناب جن لوگوں کو میں اس سٹیج پر، یہاں پر، اس ڈھیس پر اور اس راسترم پر جو ہے وہ دعوت دوں گا، میری ان سے دستبستہ گزارش ہے، ان میں میرے معزز اساتذہ بھی ہیں، ان میں میرے معزز جو ہیں وہ مہمان جو والدین کی حیثیت سے، اساتذہ ایک بات کی عنوان سے یہاں پر آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، ایک بات کریں گے، میں نے یہ پہلے کہا ہوا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں، جن اساتذہ کو میں یہاں پر دعوت دے رہا ہوں، اس کے ساتھ جناب تاثرات کے لیے کچھ والدین جو ہیں بچوں کے، ان سے ہم نے کہا ہے کہ جہاں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پڑھتے ہیں اس ادارے کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، انہیں ہم نے زحمت دی ہے۔ 1-2 لوگ ہیں تاثرات کے عنوان کے زیر تحت وہ اپنی بات کریں گے۔ خیالات عنوان ہے اس پروگرام کا تیسرا حصہ۔ میرے معزز مہمانان گرامی، مختصر الفاظ میں، اور میں نے آج دیکھنا ہے کہ کس فرد میں وہ جو بچپن سے ہم چیز پڑھتے آئے ہیں کہ بڑے بڑے دریاؤں کو چھوٹے سے کوزے میں بند کر دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ بات مختصر کرتے ہوئے خورشید قادری، ہمارے کالج کا جگمگاتا ستارہ، ایک بات کرنے کے لیے MSc زوالوجی، آپ کے استاد، سائنس ٹیچر، گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے ہمارے نوجوان ساتھی خورشید قادری۔ بہت شکریہ۔ معزز مہمانان گرامی کی اجازت سے آپ کے ساتھ ایک بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو طالبات اور طلبہ سے مخاطب ہوں کہ تعلیم پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو خرچ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کہا جاتا ہے، اس کو انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے ادارے نے اور آپ کے والدین نے آپ کے لیے جو انویسٹ کیا ہے، دیکھیے کس قدر شاندار ہے۔ تو اللہ کرے آپ کے نتائج بھی اسی طرح شاندار ہوں۔ ان شاندار نتائج کے لیے آپ کو ایک نصیحت ہے کہ دشت طلب میں تنہا نکلو، دشت طلب میں تنہا نکلو، یا پھر اس کے ساتھ چلو جس کی ٹھوکر راہ نکالے، راہ میں ٹھوکر کھائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ سے آدھا سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ بہت شکریہ۔ لیکن اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ آدھا صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے ICM میں
ایسے ہی کوئی لمبی سی ڈگری ہے، مجھے تو پتہ نہیں کس بات کا مخفف ہے، کم علم شخص ہوں، کامرس کا کوئی حساب کتاب ہے، 2 اور 2 5 والی بات ہے۔ آغا صاحب ہماری کامرس کی کلاس کو ڈیل کرتے ہیں، ایک بات کے لیے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام معززین سامعین کو مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور یہ ہمیں عزت افزائی بخشی کہ ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے ACM میں یقیناً بہت ٹائم کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی وضاحت ممکن نہیں ہے، تو یقیناً آپ کسی اور ٹائم پر اس کو جانیں گے۔ البتہ جو قاری سے میں نے سیکھا، جو سکھلایا، جو سکھلانے کا موقع ملا، اسے میں نے بذات خود بہت کچھ سیکھا، اور ان سیکھنے کی جو الفاظ ہیں ان کو میں ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ جی، عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، یاسو اور مان کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہنا چاہیے۔ میرے اگلے استاد آپ کے استاد ہیں، میرے استاد ہوئے، تو طارق ان کا نام، اور طارق کا مطلب ہوتا ہے رات کو کھٹکھٹانے والا۔ 3 سال کے طالب علم ہیں اور سول انجینئرنگ آپ کے یہ قریب ہمسایہ UG جو موجود ہے، یہاں فزکس پڑھاتے ہیں اور کیا خوب پڑھاتے ہیں۔ ایک بات کے لیے طارق صاحب جناب بھرپور تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور کالج کی انتظامیہ کی طرف سے معزز مہمان گرامی اور عزیز طلباء و طالبات کے والدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، دنیا میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، اور ساری چیزیں جو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں تو اس انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ ہر فرد معاشرے میں رہنے والا اپنے معاشرے میں کچھ بانٹ رہا ہے، یا اس سے کچھ سیکھا جا رہا ہے، یا وہ خود دوسروں سے سیکھ رہا ہے۔ تو ہم سارے اپنے معاشرے میں ایک اساتذہ کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک مختصر سی زندگی جو ہے اچھے اور پرمسرت لمحے چھوڑنے کے لیے دی گئی ہے۔ تو میری تمام طلباء و طالبات سے یہی گزارش ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے دوسروں میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جائیں جو کہ آنے والی نسلوں کو کام آ سکیں اور ہمارے لیے آخرت میں سرمایہ بن سکے، اور تاکہ یہ بات پتہ چل سکے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس سے پیش ہے کہ میں اگلے استاد کو یہاں آ کر امتحان میں ڈال دوں۔ ہمارے علاقے کے معزز کونسلر شیخ محمد اصغر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، مجھے اطلاع دی گئی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشست پر تشریف لے آئیں۔ آپ اس طرف انکل آئیں نہ، تشریف لائیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ بھرپور تالیوں میں جناب پرنسپل صاحب کے ساتھ آپ تشریف لائیں ادھر سے، میں آپ کے ہاتھ کی طرف سے۔ نعیم صاحب یہاں مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور 9th 10th کو پڑھاتے ہیں، جنرل سائنس پڑھاتے ہیں، اسلامیات پڑھاتے ہیں، 6 پڑھاتے ہیں، اور سارا دن پڑھاتے رہتے ہیں جناب۔ ایک بات کے لیے نعیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میں آج القلم کالج کی دوسری یوم تاسیس کی اس پروقار تقریب پر القلم اسٹوڈنٹس فورم اور خصوصاً علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت القلم کالج کے پرنسپل اپنے دوست بھائی وارث اقبال کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی جنون کی حد تک ان سے لگن اور قلم سے محبت نے آج کالج کو وہ مقام دیا ہے
کہ آج علمی اور ادبی حلقوں میں القلم کے نام کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ان کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہے اور ان کا یہ عمل مبارکباد کا مستحق ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسی شعر کو کہتے ہوئے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے، ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے۔ کیا خودداری پائی ہے جناب؟ یقیناً نعیم صاحب سے ایسی ہی بات کا توقع تھی، اور اب میں دعوت دے رہا ہوں اپنے اگلے معزز استاد، بیکن ہاؤس میں پڑھاتے ہیں صبح کے وقت، ہماری محبت انہیں روز ہمارے پاس کھینچ کے لاتی ہے، میتھ پڑھاتے ہیں، بہاولپور یونیورسٹی سے MSc میتھ کر رکھا۔ ایک بات کے لیے مدثر مہدی صاحب، پیار سے مہندی کہا کرتا ہوں، مدثر مہدی۔ السلام علیکم۔ میں یہاں پہ ایک بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہوں، ایک بات جو مجھے آج کرنی ہے اس حوالے سے کہ میں صبح بھی ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں اور شام کو بھی یہاں پڑھاتا ہوں۔ دونوں میں مجھے کیا فرق نظر آتا ہے، وہاں کا ماحول اور یہاں کا ماحول، اس میں کیا فرق ہے۔ گو کہ وہاں ذریعہ تعلیم انگریزی ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ذریعہ تعلیم انگریزی ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کا کردار اور ان کی جو سیرت ہے اس کو بھی انگریزی ہی بنایا جائے؟ نہیں، یہی کوشش ہماری ہے یہاں پہ کہ وہ لوگ جو یہاں وہاں شخصی آزادی یورپین طرز پہ دینا چاہتے ہیں، ہم اس شخصی آزادی کو اسلامی طرز میں ڈھالیں۔ ہماری یہ شعوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کی، بچوں کی جو کردار ہے، بچوں کا جو کردار ہے اس کی تعمیر عین اسلامی اصولوں کے مطابق کریں۔ اسی لیے ہمارا نصب العین یہاں تعمیر سیرت ہے۔ Our motto is character building. That's all. نصرت صاحب تشریف لے آئیے۔ نصرت صاحب کو بلایا، میری بس ہاتھ ادھر ہے، منہ ادھر ہے، بات ادھر کر رہا ہوں لوگوں سے، عجیب جو ہے وہ امتحان میں ہوں جناب، بڑی مشکل میں ہوں۔ نصرت صاحب ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، میتھ پڑھاتے ہیں، اور بڑی زبردست کر کے MSc انہوں نے کر رکھی ہے، کلاس میں پڑھاتے چھا جاتے۔ جلدی آ جائیں جناب، ایک بات کے لیے نصرت صاحب القلم کالج کا ایک ہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی اور تمام محفل حاضرین محفل کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں اس کالج کے پرنسپل جناب وارث صاحب کو اور اس کالج کے طلباء طالبات کو کالج کے دوسرے یوم تاسیس کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک بات کے موضوع سے ایک بات کرنا چاہوں گا، بلکہ یہ طالب علموں کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، علم سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے، اعتراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو۔ خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ۔ شکریہ۔ نصرت صاحب یقیناً بہت اچھی بات کر کے گئے ہوں گے، اور اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب، یہاں کون سے ٹیچر میرے دائیں ہاتھ؟ فیض صاحب آپ نے کہا تھا پروگرام جلدی کریں، اور یہاں ٹیچر موجود نہیں ہے۔ کہاں ہے یونس خان صاحب؟ یونس خان صاحب کہاں ہیں جناب؟ اتنی دور سے اور اتنی دیر سے، اتنی دیر میں تو ایک بار ان کے حصے کا تو ٹائم ختم ہو گیا جناب۔ یونس خان صاحب کراچی کے رہنے والے ہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، اور یہ وہ فرد ہے جس نے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے کہ
سندھ کے رہنے والے ہم سے نفرت کرتے ہیں یا ہم سے تعصب رکھتے ہیں. یونس خان بہت پڑھا لکھا شخص ہے, بہت کچھ بڑے بہتر انداز میں, اور میں بلا خوف تردید یہ بات کرتا ہوں, تمہید باندھ رہا ہوں اس شخص کے لیے کہ جب یہ فرد کلاس میں کھڑا ہوتا ہے تو دیوتا محسوس ہوتا ہے. وہ دیوتا جو اپنا علم بچوں کے سینوں میں کسی نہ کسی طرح منتقل کرنے کی تڑپ رکھتا ہے. یونس خان ایک بات کے لیے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین السلام علیکم. القلم کالج دراصل روایتوں اور جدتوں کا نام ہے. آپ نے بہت سارے کالج دیکھے ہوں گے, بہت سارے ادارے دیکھے ہوں گے. ہر ادارہ اپنے طالب علموں کو اعلیٰ منزلوں تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہتا ہے. انہیں وہ طریقے بتاتا ہے جس سے وہ اعلیٰ منزلیں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی القلم کالج بازی لے جاتا ہے. کیوں کہ وہ منزلوں سے بچوں کو سفر کرنے کا طریقہ بتاتا ہے, اور آپ کے بچوں کا مستقبل یقیناً وہ لوگ ہوں گے جو شعبہ زندگی میں آج کامیابی اور کامرانی کا سورج بنے ہوئے ہیں. اور اگر میں کہوں کہ وہ سورج اور وہ ستارے اس وقت القلم کالج کے اس اسٹیج پر براجمان ہیں تو وہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا. القلم کالج کے طالب علم اپنی منزل سے مسافت کی ابتدا کرتے ہیں, اور یہ بچے جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کل انہی کی جگہ برا جمع ہوں گے, اور یقیناً وہ کل کا سورج ہوں گے. میں اپنی بات اختصار میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے راستے میں کہکشاں بچھا دی ہم نے, تمہارے راستے میں کہکشاں بچھا دی ہم نے, اب تم اپنے ستارے کو تلاش کرو. ستارے ڈھونڈنے کا طریقہ ہمارے بچوں کو بہت آتا ہے جناب, اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بڑی اچھی طرح یاد ہے. ہم نے انہیں سمجھائی ہے, ہم نے انہیں سکھلائی ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اسے حاصل کرو. رانا مختار جاوید صاحب ہمارے کالج کے بڑے محترم استاد ہیں, پنجابی پڑھاتے ہیں. پرانے وقتوں میں ہم نے پنجابی کیا تھا جناب, خیر اتنے پرانے میں بھی نہیں, کہیں غصہ نہ کر جائیں, یہی مجھ میں اور ان میں 1-2 سال کا فرق ہے. رانا مختار جاوید صاحب پنجابی پڑھاتے ہیں اور بڑی سچی, سونی, مٹھی اور دل دے آخری حصہ تھلے تک پہنچ جانے والی پنجابی پڑھا دینے, اور بڑی خوبصورت پنجابی بول دے جے. خاص طور سے تقریب چ ایک گل جدو کرتے ہیں بڑی سونی کرتے ہیں. رانا مختار جاوید صاحب جناب باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کسکاری, یار ملن تو کھومن تھوڑے میں لکھ لکھ شکر گزاری. جناب صدر, اچیچے پروڑیوں, سجنوں, متروں, بیبیوں, تیوں, بہنوں تے میرے لاڈلے پتروں, السلام علیکم. اپنے والوں تے اپنے سٹاف والوں سب تو پہلوں سبنا پروڑیاں دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہاں اپنے جھمیلیاں دے باوجود ویل کڈیا, ایتھے تشریف لے آئے تے ساڈا مان بتایا. ایک گل دے حوالے نال ایک سنیا دین دی کوشش کرنا جی. نظم دا عنوان ہے جان تے جہان. عرض کیتا ہے ایک تندرستی ہزار دکھ ڈک دی, جان تندرست تے دنیا وس دی, ہر پاسے دستی بہار پئی ہس دی, پورے گیت گاندے تے کلی کلی نچ دی, بندہ تندرست تے دنیا جوان ہے, سارا جگ آکھدا جان جہان. دوجا بات عرض کراں گا کہ روپ رنگ سارے تندرستی دے نال نے, روپ رنگ سارے تندرستی دے نال نے, محل تے منارے تندرستی دے نال نے, لیکھاں دے ستارے تندرستی دے نال نے, یار تے پیارے تندرستی دے نال نے, بندہ تندرست ہے
تے دنیا جوان ہے سارا جگ آکھدا جان تے جہان ہے۔ عرض کرنا جی کہ نشیاں دے روگی دا سن 1993 نشیاں دا خاتمے دا سال ہے، نشیاں دے روگی دا رنگ بسار دا ٹرتا ہے جویں گھوڑا ماریا کنار دا، دوجیاں دا پار دسو کیویں او سہار دا، اپنا ہی پار ہوتے مر کے اتار دا، نشیاں دا روگی ہونا موت دا نشان ہے، دانیاں دا کول تے سمے دا اعلان ہے، بندہ تندرست ہے تے دنیا جوان ہے سارا جگ آکھدا جان ہے جہان۔ باندت کیتا ہے کہ نشہ کوئی کرنا حرام ہوندا سجنوں، نشہ کوئی کرنا حرام ہوندا سجنوں، نشیاں چ ہڑنا حرام ہوندا سجنوں، نشیاں چ سڑنا حرام ہوندا سجنوں، نشیاں چ مرنا حرام ہوندا سجنوں، نشیاں دا روگی ہونا موت دا نشان ہے، دانیاں دا کول تے سمے دا اعلان ہے۔ عرض کرنا ہے آخری بند جی کہ چاہندے ہو جے خوشیاں تے ٹور نال وسنا، چاہندے ہو جے خوشیاں تے ٹور نال وسنا، عملیاں دے آر نہیں میدان وچوں نسنا، اینا گلاں ساریاں دا اکو گر دسنا۔ چاہندے ہو جو خوشیاں تے ٹور نال وسنا، عملیاں دے آر نہیں میدان وچوں نسنا، اینا گلاں ساریاں دا اکو گر دسنا، واسطہ جے رب دا، واسطہ جے رب دا، نہ نشیاں جے پسنا، انور ہو سکھی او دا سکھی جہان ہے، سارا جگ آخدا جانتے جہان ہے، نشیاں دا روگی ہونا موت دا نشان ہے، دانیاں دا کول تے سمے دا اعلان۔ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی بڑی نعمت ہے جناب، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ جو غریب غربا کے بچے پڑھاتے ہیں ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی جناب، غریب تو نہیں ہیں، ان کے بچے بھی بڑے ذہین ہیں، بڑے فتین ہیں، ایک والد کی حیثیت سے اس تقریب میں شریک ہیں، اختر علی خان غوری ان کا نام ہے، ان کے 4 بچے ہمارے کالج میں زیر تعلیم ہیں، ایک والد کے لیے بہت سی تالیاں تو بجائیے۔ السلام علیکم۔ میرے 4 بچے اس کالج میں زیر تعلیم ہیں، میں اکثر اس کالج میں آتا رہتا ہوں اور تنقیدی نگاہ سے بھی آتا ہوں کہ دیکھوں کہ کوئی خامی تو نہیں ہے۔ کالج کا ڈسپلن بے حد قابل تحسین ہے، اساتذہ کرام کے بارے میں آپ نے اساتذہ کے خیالات بھی سنے اور دوسرے لوگوں کو بھی سنا، یہ ایک انمول ہیرے سے کم نہیں ہے، یہ کالج کے انمول ہیرے ہیں اور اپنی چکا چوند سے ہمارے بچوں کو آفتاب نما بنا رہے ہیں۔ اس 2 سال کے عرصے میں دوسرے کالجوں کی طرح انہوں نے کبھی آج تک والدین پہ، جیسے کہ دوسرے کالجوں میں اسکولوں میں آئے جن کے فنڈ سے ہم بطور والدین بڑے تنگ ہیں، آج یہ لے آئیں آج وہ لے آئیں، کبھی کسی قسم کی کوئی فرمائش کوئی تقاضا نہیں کیا۔ ان کا معیار تعلیم اور دوسرے جو تعلیمی اخراجات اور حساب کتاب ہیں دیکھ کے میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کس طریقے سے پورا کر رہے ہیں، واجبی سی فیسیں ہیں، اور بہرحال ہر طریقے سے یہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے 2 سال میں کبھی ہم سے کسی قسم کے تعاون کی کوئی بھی بات نہیں کی۔ اب آئندہ اگر یہ کبھی ہم سے تعاون کے لیے درخواست کریں تو میں یہ اپنی حیثیت میں کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کریں کہ نہ کریں، تو ہمیں ان کی اس آواز پہ لبیک کہنا ہوگا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، قد کی بات ہے بھائی۔ میں دھیان کرو بھائی، میں ان جو ہے وہ یہ جو بولنے والی مشین ہے اس کا پتہ نہیں ہے مجھے یہ کیا سلسلہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب، بہت نوازش، ٹھیک ہے، بہت مہربانی۔ اختر علی خان غوری صاحب ایک والد کی حیثیت سے گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے یقیناً غور سے سنی۔ ہماری سابقہ، میں یہ غلط ہے، سابقہ نہیں، طالب علم کبھی سابق نہیں ہوا کرتا، یہ میرے منہ سے اس لیے نکل گیا کہ سارے لوگ ہی یہ کہتے ہیں، تو ویسے تو کہا کس نے جسے بجا کہے عالم اسے بجا،
سمجھو زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. طالب علم کبھی استاد کے لیے سابق نہیں ہوا کرتا. ہماری طالبہ ہیں اور گریجویشن کی کلاسز کے لیے وہ ہمارے پاس آتی رہیں. بہت سے قومی سطح کے ترانوں کے مقابلے انہوں نے, ملی ترانوں کے مقابلے جو ہیں وہ جیتے, اور آج اپنی خوبصورت اور چھوٹی سی, مسلمانوں کے نام کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, بیٹی عائشہ کے ساتھ یہاں تشریف لائی ہیں. میں انہیں زحمت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور پاک وطن کے لیے, پیارے وطن کے لیے ایک ملی نغمہ, یقیناً آپ بڑے تقدس سے سنیں گے پاک وطن کی بات. شازیہ ہماری طالبہ ہیں, میں دعوت دے رہا ہوں, آئیں جی تشریف لائیں. دعائیں ساری ہو وفائیں ساری, دعائیں ساری وفائیں ساری, اے میری سرزمین تیرے نام. دعائیں ساری ہو وفائیں ساری, پھول گیتوں کے لائی ہوں میں بامدر سجانے کو. لفظ ہے یہ دیوں جیسے ہر طرف جگمگانے کو. لفظ ہے یہ دیوں جیسے ہر طرف جگمگانے کو. یہ سارے جذبے ہو صدائیں ساری, یہ سارے جذبے صدائیں ساری, دعائیں ساری وفائیں ساری, اے میری سرزمین تیرے نام. دعائیں ساری وفائیں ساری, تیرے کھیتوں میں یہ سونا موسموں نے بکھیرا ہے. دھوپ ہے چاندنی جیسی, شام تیری سویرا ہے. دھوپ ہے چاندنی جیسی, شام تیری سویرا ہے. یہ سارے موسم ہو ہوائیں ساری, یہ سارے موسم ہوائیں ساری, دعائیں ساری وفائیں ساری, اے میری سرزمین تیرے نام. دعائیں ساری ہو وفائیں ساری, دن ہمارے گزرتے ہیں تیری چاہت کی چھاؤں میں. خوشبوئیں ہیں محبت کی جن سنہری فضاؤں میں. خوشبوئیں ہیں محبت کی جن سنہری فضاؤں میں. یہ سارے نغمے ہو صدائیں ساری, یہ سارے نغمے صدائیں ساری, دعائیں ساری وفائیں ساری, اے میری سرزمین تیرے نام. دعائیں ساری ہو وفائیں ساری, دعائیں ساری. بہت شکریہ. وقت بڑی قیمتی چیز ہوا کرتا ہے, لیکن جو لوگ وقت دیا کرتے ہیں اپنی قیمتی وقت میں سے, وہ یقیناً وقت سے بھی زیادہ قیمتی لوگ ہوا کرتے ہیں. معراج الدین صاحب میرے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں. چہرے کی بشاشت سے, آنکھوں کی چمک سے, جبھی کی دمک سے
इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा बिल्कुल कि शदीद अलालत के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बच्चों के साथ मोहब्बत के इस जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। जनाब, मुझे इन्होंने अभी से 15 मिनट पहले कहा था कि मैं मुझसे बैठा नहीं जा रहा और मैं जो है वो मुझे फारिग कर दें। अपने बेटे के लिए, इस एजाज अहमद के लिए इन्होंने 15 मिनट दिए। मैं बहुत ममनून हूँ। डिप्टी मेयर मेट्रोपॉलिटन लाहौर, इस इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, और मैं समझता हूँ कि आज तारुफ हो गया। सरपरस्ती, दस्ते शफ़क़त यकीनन मौजूद रहेगा। ये छोटा सा इदारा है और अंकल ये हम बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं। ये वो बातें हैं जो मैं बाद में करना चाहता हूँ। हम बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माहौल की घुटन, वसाइल की कमी, इन सारी बातों के बावजूद आपने हमारी असातिज़ा की टीम को देखा, आपने इन बेटों और अपनी बेटियों के डिसिप्लिन को देखा। इन्हीं की बहुत सी तालियों में, तालियों की गूंज में आपको दावत दे रहा हूँ। तशरीफ लाएं जनाब मेराज साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम जनाब सदर खालिद मसूद साहब, डायरेक्टर अदारा इंसदाद मंशियात, हाजी मोहम्मद असलम साहब, DIG अदारा इंसदाद मंशियात लाहौर, और वाजिबुल एहतराम नौजवान प्रिंसिपल साहब वारिस इकबाल साहब, और मियाँ मोहम्मद असगर साहब, आपके हल्का के काउंसलर, और मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन इकराम और बच्चों, बेटों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। पेशतर इसके कि मैं आपके सामने कुछ ख्यालात का इज़हार करूं। मैं इस तकरीब के मुंतज़मीन का, ख़ास तौर पर कॉलेज के असातिज़ा का और तलबा तालबात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें बुलाकर, हमसे मुराद ये है कि मियाँ असगर साहब और वाजिबुल एहतराम दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से और इन सब की तरफ से आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके अदारे को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे नौजवान स्टेज सेक्रेटरी साहब माशाअल्लाह बड़े हर दिल अजीज़ हैं और बड़े अच्छे मुकर्रर हैं। आने वाले मुकर्रर को बुलाते वक्त सबसे ज़्यादा टाइम माशाअल्लाह ये खुद ले लेते हैं और इस बात पर मैं इनको दाद देता हूँ और कि इंशाअल्लाह ताला ये इस अदारे को कारोबारी नज़रिए के साथ नहीं चलाएंगे, बल्कि तलबा और तालबात की बेहतरी के लिए और इनके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, और मैं ये यकीन रखता हूँ। और मैं ये भी इस बात पर, इस मौका पर आपको वाज़िया करना ज़रूरी समझता हूँ, और बल्कि मेरी तरफ से आपको ये नसीहत है कि जहाँ आप अच्छी तालीम हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, जहाँ आप अपने महल्ले में रहने के लिए अपने महल्ले को साफ़ सुथरा रखने की और साफ़ सुथरा देखने की कोशिश करते हैं, वहाँ अपने तालीमी मेयार को बुलंद से बुलंद करके आप अपने इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और इसकी खिदमत के लिए और इस पाकिस्तान को मजबूती के लिए आप बेहतर खिदमत कर सकेंगे। और मैं ये बात आपको इस बात वाज़ह कर दूं कि इंशाअल्लाह ताला वो बच्चे, वो बेटियां, वो बेटे जो तालीम के दिल लगन के साथ तालीम हासिल करेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के किसी वक्त एक मेयार की हैसियत से और इस मुल्क के कायद की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला उनकी क़यादत उभरेगी। और जैसे मेरे फाजल दोस्त ने नज़म पढ़ी है मंशियात पर, मैं इस बात पर आप सब बच्चों को और ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों को जो आपके वालिदैन हैं और मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्त हैं, मैं उनको खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा
کہ ہمیں سب سے زیادہ آج کل جو پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں وہ ہے منشیات۔ منشیات ایک ایسی لڑ چل گئی ہے جو ہمیں نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیٹی، نہ بہو کی عزت دیکھنے کے لیے رہتے ہیں، بلکہ ان کی ہر چیز بیچنے پہ تلے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان کا نشہ کسی طریقے سے پورا ہو سکے۔ تو میں اس بات پہ نہ صرف آپ کو یہ بات کہتا ہوں بلکہ میں افسران سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی چوری ہو جاتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے تو اس میں تو وہ لین دین کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو منشیات کا مسئلہ ہے اس میں اگر وہ لین دین کریں گے تو میرا خیال ہے ان کو اللہ تعالیٰ بھی بخشے گا نہیں اور نہ ہماری یہ قوم بخشے گی، بلکہ یہ عبادت ہے۔ اگر ہم یہ منشیات کی لڑ کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ سب جتنا بھی اس کے لیے کوشش ہو سکے، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے یہ کہوں گا کہ بلکہ وہ اپنے گلی محلوں سے نکل کر باہر کے لوگوں کو بھی یہ نصیحت کریں کہ ہمیں یہ منشیات ختم کرنی چاہیے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس سال کو یہ منشیات کا خاتمے کے لیے سال مقرر کیا ہے، تو میں ان کو بھی اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک نہایت اہم اور اچھا قدم اٹھایا ہے، اور اس پہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے نہ صرف بلکہ باہر کے لوگوں کے لیے بھی اس کے لیے جدوجہد کریں تاکہ منشیات کو ہر طریقے سے ختم کر سکیں۔ آخر میں اپنے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب سے یہ عرض کروں کہ مجھے اس بات کی کوئی آپ سے گواہی کی یا ایسی چیز کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ میں واقعی بیمار ہوں، لیکن جو لوگ مجھے لے کے آئے ہیں وہ بتا سکے کہ میں کس حالت میں تھا اور مجھے بستر سے اٹھا کے لائے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری صحت اچھی ہے، اور یہ اس لیے اچھی ہے کہ میں نے آج تک نہ نشہ کیا ہے نہ نشوں والوں کی کرتا ہوں۔ اور آپ کو ایک بات کہتے ہوئے آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا کرے اور اس ادارے کو پھلتا پھولتا میں بھی دیکھوں اور آپ بھی محنت کریں۔ مجھ سے جو ہو سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔ دستور زباں بندی کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اصغر صاحب اس حلقے کے کونسلر ہیں، میں آپ کے لیے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، تشریف لائیے۔ آپ ہمیں اور ہم آپ کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بہت سی تعلیموں میں جناب کونسلر میٹروپولیٹن لاہور محمد اصغر صاحب جی۔ معزز مہمانان گرامی، پرنسپل القلم کالج، میرے دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، السلام علیکم۔ پچھلے سال پہلا یوم تاسیس القلم کالج کا جب منعقد ہوا تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ حاضر ہوں، تو میں اس وقت بھی آیا، اور آج القلم کالج کا دوسرا یوم تاسیس ہے، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلے سال کی نسبت جو اس وقت 31 جنوری کو رات تقریباً 7:45 بجے یہ پروقار تقریب یوم تاسیس کی منعقد کی جا رہی ہے، اس میں اتنا ہی فرق ہے کہ جیسے آج ابھی سے 3-4 گھنٹے پہلے لوڈ شیڈنگ کا تھا اور اب روشنی کا ہے۔ یہ کوئی ایسی بڑائی والی بات نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں
میں آپ سے 2 باتیں کروں گا. کرنی ایک تھی لیکن 2 کروں گا کیونکہ ذمہ دار افسران نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کے موجود ہیں, اس لیے میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی بات کروں گا. پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ اس گئے گزرے دور میں اگر کسی انسان کے دل کے اندر دکھ اور درد موجود ہے تو وہ اس قوم اور ملک کے لیے سب سے ضروری کام یہ کرے کہ اس قوم کو, یہ اس نیو جنریشن کو, آنے والی نسل کو اس میں اپنا علم بانٹ دے, تقسیم کر دے, ان کو علم دے دے. جگہ دے کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قوم کے اندر علم نہیں آئے گا تو انقلاب نہیں آئے گا, جب انقلاب نہیں آئے گا تو حالت نہیں بدلے گی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں کی, جب مسلمانوں میں سائنس میں ترقی کی, جب مسلمانوں نے نئی نئی رائیں تلاش کی, ترقی کی, تو مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی. لیکن جب ہم اپنے آپ کو بھول گئے, ہم اپنے ماضی کو چھوڑ گئے, ہم اس حسین دنیا میں کھو گئے, رشوت کی لعنت میں ڈوب گئے, تمام برائیاں ہم نے اپنا لی, اس میں بھی ذمہ دار ہوں, آپ بھی ذمہ دار ہیں. تو سب سے بڑا جہاد میرے نزدیک, میں کوئی مفتی یا علامہ نہیں ہوں, لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا جہاد اس وقت ملک اور قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ اس قوم کے اندر علم کو بانٹ دو. ابھی یہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے بڑا دھیما سا نام لیا, بیکنز ہاؤس. لیکن آج میں اس بیکنز ہاؤس اور القلم کالج اور جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہیں, کارپوریشن کا ہائی اسکول, اس فرق کو میں مٹانا چاہتا ہوں بالکل. کیونکہ وہی بیکنز ہاؤس کا ٹیچر جو بیکنز ہاؤس میں پڑھاتا ہے وہی آ کے القلم کالج میں پڑھاتا ہے. تو میں کہتا ہوں, میں جہاں بھی جس تعلیمی ادارے میں گیا ہوں, میں اس اسکول کا طالب علم رہا ہوں جہاں آج کھڑا ہوں, اور مجھے فخر حاصل ہے. اور میں اساتذہ سے بھی کہتا ہوں, عرض کرتا ہوں, اور القلم کالج خاص طور پر پرنسپل صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں کہ یہ ان لائنوں میں کام کر رہے ہیں, کہ یہ جو ہمارا طبقہ ہے اس کے اندر خودداری پیدا کریں, خود اعتمادی پیدا کریں. یہ کوئی بیکنز ہاؤس یا کوئی یہ کیتھیڈرل یا فلانا کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم, اس اسکول سے نکلے ہوئے تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آج بریگیڈیئر ہیں آرمی میں, تو اس اسکول سے وہ پڑھ کے گئے ہیں ٹاٹو میں بیٹھ کر. تو یہ کوئی بات نہیں ایسی. بیکنز ہاؤس بھی وہی ہے اور القلم بھی وہی ہے اور ایم سی ہائی اسکول بھی وہی ہے انشاءاللہ. میں آخر میں القلم کالج کے تمام سٹاف کا نہایت ہی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے شب و روز محنت کر کے اتنی ترقی کی ہے. اور ڈپٹی میئر صاحب کیونکہ چلے گئے ہیں, میں نے ان سے گزارش کرنی تھی کہ آپ حکومت میں موجود ہیں اس وقت, ایسے کالجوں کی ضرور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے مالی سطح پر. میں حکومت پنجاب سے اپیل کرتا ہوں, میں بلدیہ عظمیٰ لاہور سے اپیل کرتا ہوں کہ اس القلم کالج کو, آپ کے پاس ہزاروں کنالوں زمین ہے, خدا کے لیے 10 کنال کا ٹوٹا ان کو دے دو. یہ 10 سال میں آپ کے لاہور شہر میں علم ہی کر دیں گے انشاءاللہ. اور جو میرے بھائی یہاں پر انٹیلیجنس والے کچھ لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ چیز نوٹ کریں اور وزیر اعلیٰ پنجاب تک, وزیر اعظم تک پہنچائیں. آپ کی مہم اس وقت منشیات کی کامیاب ہوگی جب اس قوم میں علم آئے گا تو شعور آئے گا تو انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالی. آخر میں کیونکہ میرے قابل سادہ کرام نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کے ذمہ دار افسر تشریف فرما ہیں, تو میں اپنی وارڈ کا ایک واقعہ ان کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں کہ گلی نمبر 32 میں میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کروا رہا ہوں, تو وہاں پہ اس نشے کی لعنت سے بھی کچھ بات ہونی چاہیے. یہ ہیروئن پینے والوں نے 2 دفعہ میں نے جنڈے لگوائے ہیں اور دونوں دفعہ ہی انہوں نے راتوں رات ہی کھیل کے لے گئے ہیں. تو یہ خدارہ وہ جیسے وہ کہہ گئے ہر چیز کو چھوڑ دیں, لیکن آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, آپ کی قلم میں سب کچھ ہے, آپ کے پاس پاورز ہے. آپ ایسے حالات, ایسے حربے یا ایسے طریقے, ایسے راستے ڈھونڈیں
کہ یہ قوم کم از کم یا اس کو چھوڑ دیں یا یہ اس معاشرے کو چھوڑ دیں یا اس لعنت کو چھوڑ دیں یا اس ملک کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ان کا سب کا حامی اور ناصر ہو. اور العلم کالج کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب محمد اصغر صاحب. بڑی خوبصورت باتیں کی آپ نے. بڑے نیک جذبات رکھتے ہیں آپ اس ادارے کے بارے میں. تہہ دل سے ہم آپ کے ممنون ہیں. جناب اس سے پیشتر کہ میں بہت سی باتیں کروں جو میں نے بچا کے رکھی ہوئی ہیں. 1993 منشیات کے خاتمے کا سال منایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے ہم نے آج اپنے 2 معزز مہمانوں کو یہاں پر مدعو کیا ہے. وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے اور تیزی سے گزرتے ہوئے ان لمحات میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہونے کے لیے خالد مسعود صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، ریجنل ڈائریکٹر نارکوٹکس کے، کہ وہ آئیں اور ان طالب علموں کو اپنے فیلڈ کے حوالے سے کہ جس چیز کو، جس لعنت کو ختم کرنے کے لیے آپ شبان روز محنتیں کر رہے ہیں، ان بیٹوں اور بیٹیوں اور معزز مہمانوں کو آگاہ فرمائیں. خالد مسعود، ریجنل ڈائریکٹر نارکوٹکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے تو میں اس تقریب یہ جو منعقد کی گئی ہے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس چیز سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں کہ اس علاقے میں ایک اتنی اچھی تعلیمی سہولت پیدا کی گئی ہے. اور میں یہ کہوں گا اور نہ ہی مجھے یہ کہنے میں کچھ دریغ ہوگا کہ اس علاقے کے لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ایک گروپ نوجوانوں کا ہے جو کہ یہاں پہ تعلیم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. انسان کو زندہ رہنے کے جو باقی آداب آتے ہیں ان میں سب سے بنیادی رول جو ہے وہ تعلیم کا ہوتا ہے اور اگر تعلیم کی روشنی سے انسان بہرہ ہو جائے تو باقی برائیوں سے بذات خود ہی اجتناب کرتا ہے. اسی لیے ہمارے مذہب نے سب سے زیادہ زور تعلیم کے حصول پہ دیا ہے اور رسول اکرم کی مقبول ترین حدیث بھی یہی ہے کہ علم کی تلاش میں جاؤ خواہ وہ آپ کو چین میں ہی کیوں نہ ملے. علم کی تعلیم اور علم حاصل کرنے کے بعد ہی انسان نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے. آج کل بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک عذاب نازل ہوا ہے اور وہ عذاب منشیات کا ہے. میں اس لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اس چیز کی اپیل کرتا ہوں کہ اگر آج ایک گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نشے کی عادت میں مبتلا ہے تو آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے. ایک عذاب جو کسی اور کو لگ چکا ہے وہ میرے گھر میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے گھر میں بھی آ سکتا ہے. آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی بھی اس عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں. مجھے ڈپٹی میئر صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ اور اگر کسی اور جرم کی بیخکنی میں پولیس کوتاہی کرتی ہے، ہمارا ادارہ کوتاہی کرتا ہے تو اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے. لیکن میں خود یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منشیات کی بیخکنی ہمارے لیے ایک جزو ایمان ہے اور ہم اس کو جذبہ عبادت کے تحت کرتے ہیں. اور جب مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کالج کے ایک معزز استاد منشیات کے بارے میں نئی نسل کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے التجا کی کہ اگر آپ مجھے بھی وہاں پہ آنے کا موقع دیں تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں گا. میں ان استاد محترم کے لیے ایک عقیدت کے طور پہ
ان کے لیے میں ایک اپنا شکریہ کا خط اور کچھ ان کو انعامی رقم بھی بھیجوں گا تاکہ اس قسم کا میسیج باقی لوگ بھی ہیں وہ پہنچائیں۔ ان کے انعام کی رقم اس قدر معمولی ہے، ہمارے وسائل کیونکہ بہت محدود ہیں کہ مجھے اناؤنس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اپنے وسائل کے مطابق یہ ایک قسم کی ریکگنیشن ہے۔ 1000 روپے میں ان کو دوں گا اور میں تاریخی سند دوں گا، اور میری ہر اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہر شخص سے یہ التجا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ کہیں پہ یہ برائی دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں اطلاع دیں۔ پولیس کو وزیر اعظم صاحب نے اس سال بڑی سختی سے ہدایات دی ہیں، ایئرپورٹس کے اوپر ہدایات دی گئی ہیں، پولیس کا، کسٹمز کا، ہمارے محکمے کا، اگر کوئی فرد منشیات فروشوں کی پشت پناہی میں کے جرم میں ملوث پایا گیا تو اس کے لیے سخت سزا ہوگی، اس کو نوکری سے معطل کیا جائے گا، ملازمت سے برخاست کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو ایک جذبہ ایمان، جذبہ جہاد اور عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کی تعاون کی ہمیں بھرپور ضرورت ہے تاکہ معاشرے کو ہم اس چیز سے محفوظ کر سکیں۔ شکریہ۔ یقیناً خالد صاحب، جس تعاون کے لیے آپ نے اس نوجوان نسل سے اپیل کی ہے، یہ دامے درمے قدمے سکھنے اس تعاون کے لیے حاضر ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں پر بڑا اعتماد ہے، ہمیں اپنے طلباء و طالبات پر بہت یقین ہے کہ جب کوئی اچھائی کے لیے انہیں پکارتا ہے تو یہ سر کے بل جو ہے وہ چل کے آتے ہیں۔ آپ یقین رکھیے، یہ اپنے اپنے دائرہ اثر میں یہ بھی بچے ہیں، بہت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کی بساط میں ہے منشیات کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت کچھ کرنے کا جذبہ یقیناً انہوں نے آپ کی باتوں سے پایا ہے۔ اور جناب، اس سے پیشتر کے پروگرام جو ہے وہ مزید آگے چلے، دو طالبات جو ہیں وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں ایک درخواست آپ سے کر دوں، اور اس درخواست کرنے سے پہلے دو طالبات جنہوں نے ترانہ پڑھنا ہے وہ اسٹیج کے جو ہے وہ سائٹ پر آ جائیں۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی دونوں سسٹر جو ہیں، سمیرہ اور صوبیہ۔ مجھے ابھی فیض صاحب نے بتایا کہ باہر کچھ والدین آئے ہیں، اور وہ میں نے ان سے درخواست کی کہ انہیں لا کر آپ بٹھائیں ادھر۔ وقت جو ہے وہ ہم نے پہلے سے آپ کو بتایا تھا، اور اس سارے معاملے کے لیے ابھی آپ نے میرے انتہائی عزیز اور محترم اصغر صاحب کی بات سنی تھی کہ پچھلے یوم تاسیس اور آج کے یوم تاسیس میں ایسا ہی فرق ہے جیسے اندھیرے اور روشنی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو ایک ماہ کی جدوجہد اور کوشش اور کاوش کے بعد اس پورے پروگرام میں اس وقت جہاں موجود ہیں، یہ ایک خاص مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، ایک اہم اعلان کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ اہم اعلان کالج کے پرنسپل وارث اقبال صاحب آپ کے سامنے کریں گے، اور اس اعلان سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں ملی نغمے کے لیے کالج کی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی دو طالبات کو۔ آئیں جی۔ تیرا تیرا میرا میرا، تیرا تیرا میرا میرا پاکستان، ایسی دھرتی تن من میں مارو جس پہ، ایسی مٹی میں جان دے دوں گی جس پہ ہو، تیرا تیرا
प्यार को ढूंढो अपने अंदर, जितने अरमां धरती को होंगे तुमसे, वादा कर लो पूरे करेंगे दिल से। हो तेरा तेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा मेरा मेरा पाकिस्तान। मुश्किलों में भी हो जीना, मुश्किलों में भी हो जीना, फिर भी हर गम को हंस के पीना। जरा जरा धरती का मुस्कुराए, प्यार की खुशबू छा गई हो जैसे। हो तेरा तेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा मेरा मेरा पाकिस्तान। ऐसी धरती तन मन में वारूं जिस पे, ऐसी मट्टी में जान दे दूंगी जिस पे। हो तेरा तेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा मेरा मेरा। हे 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 हो हे 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 हो तेरा तेरा। बहुत शुक्रिया दोनों ये नगमा पेश किया उन्होंने। जनाब यहाँ हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त, बहुत से मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इम्तियाज़ साहब इकरा गर्ल्स कॉलेज सदर के प्रिंसिपल भी यहाँ पर इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, और उसके साथ साथ इम्तियाज़ साहब